ستمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 428 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 10 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے گروپ نمبر 10 سے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر میرے والد شرک کرتے کرتے اگر ان کا انتقال ہو جائے, انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے, ان کا کیا انجام ہوگا؟ اور اس میں سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے, اس سلسلے میں راہ اعتدال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رب ہونے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, قرآن کے حق ہونے, جنت حق ہونے, ان تمام چیزوں کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں, اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے ان سے شرک ہو جا رہا ہے, خواہ یہ شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے, تو اس کی دو صورت ہے. یہ ہے کہ یا تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے, اللہ بہتر جانتا ہے, وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, لیکن بظاہر وہ مسلمان ہیں, بظاہر ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی جب بظاہر مسلمان ہوئے تو. جی, بھلے سے کھلم کھلا شرک کرتے ہوں. بھائی بتایا نا کہ جو ہم نے شروع میں شرط رکھی اس کو بھی آپ سامنے رکھیں, اس کو بھی سامنے رکھیں. یہ ہے کہ وہ اسلام کو حق مانتے ہیں, قرآن کو حق مانتے ہیں, رسول کو حق مانتے ہیں, یوم آخرت کو حق مانتے ہیں, قبلے کو حق مانتے ہیں. ان کو یہی بتایا گیا کہ جس قرآن پر ایمان لاتے یہی قرآن اور حدیث ہے کہ نہیں؟ اب اس کی وجہ سے اور انہیں کوئی سمجھانے والا, حجت قائم کرنے والا ان کے اوپر نہیں رہا, تو ٹھیک ہے, ان کو معاملہ دنیاوی طور پر کیا ہے, ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ مسلمان کا ہوگا. اخروی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آج کے حالات کے پیش نظر سارے اس زمرے میں آ جائیں گے؟ سارے نہیں آئیں گے, سارے نہیں آئیں گے. دیکھو انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ان کو جو ہے معلوم نہیں تھا. نہیں, اب بھائی دیکھیے اس میں لیکن کی بات نہیں ہے. آپ معلوم نہیں ہونا, مثال کے طور پر آج کا بندہ اگر کسی کے والد, بھائی دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں دیکھیے کہ وہ تقلید کی بنیاد پر یہ غلطی کر رہے ہیں, انہیں یہی سمجھایا جا رہا ہے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ کفر کا حکم لگنے میں معنی ایک چیز کیا ہے؟ تقلید بھی ہے. شیخ صالح الفوزان صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے, صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. اس لیے کہ صرف سن لینا ہے کہ نہیں, یہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں بھی, سمجھ لے کہ ہاں بھائی اگر آپ ٹھیک ہے سمجھا دیا آپ نے کسی کو, وہ سمجھ بھی گیا, جیسے ان کے بہت سے علماء ہیں, پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, تعویل وہاں پر نہیں ہے, تو ظاہر بات وہ لوگ کافر ہیں. لیکن عام لوگوں کے بارے میں حکم لگانا کم سے کم جو ہے میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں. تو علماء کرام کے بارے میں کیا کہا جائے گا ایسے جو شرک کی دعوت دیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو کافر ہیں, حجت ان کے اوپر قائم ہو گئے, ان کو سمجھا دیا گیا. اس لیے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہمارے یہاں جن کو علماء کہتے ہیں, مدرسے کے وہ تقریر کرنے والے, ان کو خود پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ وہ کرتے ہیں, حدیثوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں. بھائی ان کو جو بتایا گیا ہے تعویل کر کے, تعویل ان کو ہے, وہ یہ کہا گیا صاف کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ان میں جو قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ کیا ہیں, اس سے مراد جو ہے وہ بت ہیں, نہ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ظاہر بات, حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے, یہ سوچ بالکل غلط ہے. تو اگر وہ فعلاً عالم ہے تو یقیناً وہ کافر ہے, اگر وہ عالم ہے تو کافر ہے. جی جی, نہیں اگر کسی کی باتیں نقل کرتا ہے, سن کے اس کو یقین کرتا ہے, تو پھر اس کا معاملہ ظاہر بات ہے, ہم کم سے کم مجھے تو ان کے بارے میں توقف ہے. جی, اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد میں سترے کا حکم کیا ہے شیخ محترم؟ امام کے لیے اور نفل نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہر ایک کے لیے الگ الگ سترہ رکھنا؟ جیسے کہ آج کل یہ چیز فتنے کی شکل بھی اختیار کرتی جا رہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر ایک کا آدمی جو بھی نماز پڑھے گا اس کے لیے سترہ ضروری ہے, نفل پڑھے گا, اور امام بھی اگر پڑھے گا تو اس کے لیے بھی سترہ ضروری ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, ضروری ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجدوں میں آج کل جیسے آپ کے حیدرآباد وغیرہ میں دیکھا کہ لکڑی کے سترے بنا کر کے رکھے گئے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، پوری تاریخ اسلام میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ لجنہ دائمہ سعودیہ کا اگر مجھے بولنے فتویٰ بھی ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ جو انسان مسجد میں ہے، دیوار ہے، کھمبا ہے، یہ ہے، اگر پچھلی صف میں ہے، لوگ آگے بیٹھے وہ اپنا نماز پڑھے ہو، ضروری نہیں کہ ہر آدمی اپنے ساتھ ستھرا لے کر کے آئے، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نہ ہی کسی عالم نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہاں بھائی لکڑی کے سترے لا کر کے رکھو تاکہ نماز پڑھ لیا جائے۔ تو یہ جو چیز ظاہر ہوئی ہے بعض علاقوں میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ قطعاً بدعت ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ بدعت کس زمرے میں سے آتی ہے؟ بھائی بدعت یہ ہے کہ اولاً ایک ایسی چیز آپ نے مسجد کے اندر لائی نماز کے لیے جس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں، صحابہ سب نے نہیں کیا۔ دیکھیے یہ علماء کا اصول ہے، جو چیز جس کی آج ضرورت ہے اس کی اس وقت بھی ضرورت تھی، اس کو ان لوگوں نے نہیں کیا، آج کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ ہندوستان کے مسجدوں میں سترے تھے یا سعودیوں کے مسجدوں میں سترے تھے، کہیں تاریخ میں ملتا ہے؟ یہ ہے کہیں چیز؟ خیر یہ تو دلیل نہیں بن سکتے یہ ساری چیزیں، لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں تو کیا وہی تو کہیں ہے کہ وہ لوگ سترا رکھا کرتے تھے لکڑی کے بنا کر کے پوری مسجدوں میں کہیں ذکر ہے سترے کا؟ مجھے تو نہیں ملا ہے کہیں سترے کا، اگر کوئی بھائی ہے تو بتائیں اس کو۔ دیکھیے بدعات جو ہوتی ہے، بہت سی بدعاتیں ہوتی ہیں، وہ نیک نیتی سے لوگ جو کام کرتے ہیں اسی سے بدعات جو ہے بڑھتی چلی جایا کرتی ہے۔ میں نے کہتا ان کی نیتیں بری ہیں، جن لوگوں نے کیا ان کی نیت اچھی ہے، لیکن اس سلسلے میں ضروری ہے کہ کبار علماء سے اس سلسلے میں مشورہ کریں۔ جہاں تک سترے کے وجوب کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ظاہر بات اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ علماء وجوب کے قائل ہیں اور کچھ علماء کیا ہیں؟ سنیت کے قائل ہیں۔ لیکن جہاں تک سنیت کا تعلق ہے، جس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ انسان کو سترے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ بالکل غلط کرتے ہیں کہ سب سے پیچھے مسجد میں کھڑے ہو گئے اور سامنے کچھ بھی ان کے نہیں۔ اللہ کے بندے، مسجد میں کھمبے ہیں، مسجد میں اور چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو تم بناؤ، اور اگر آگے آ رہے ہو نہیں ہے تو جو لوگ آگے بیٹھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کے سترے بن جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ سہولت کے لیے اگر لایا گیا تو تبھی بدعت میں بالکل بدعت ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آئندہ جو ہے ایک اور بڑی صورت اختیار کر لے کہ جہاں یہ چل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہیں جو ہے وہ لاکھ سترہ گاڑ میں آتی پوری دیوار کے سامنے جو ہے لا کر کے، اس لیے کہ جب لا کر کے رکھ دیے ہیں تو کل اور آئے گا، ارے اس کو ہٹانا پڑتا ہے، یہ ہے، ایسا کرو اب دیواریں کھڑی کر دو، ہر سب کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دیوار رہے گا، صرف ایک دیوار ہے، صرف ایک دیوار رہے گی۔ یا ایسی مسجدوں میں کھمبے لگانا شروع کر دیں گے کہ جو ہے ہر امام کے ہر مصلی کے پیچھے کیا کھمبا شروع ہو جائے گا۔ چلیے آگے۔ اور امام کے لیے کوئی اسپیشل رکھنا پڑے گا، یا جو دیوار ہے مسجد کی وہی کافی کافی ہے وہی دیوار، بھلے سے تھوڑی دور پر ہے دیوار، بھلے سے دور پر ہے، کتنی دور رہے گی؟ 50 میٹر دور رہے گی، 1 میٹر دور ہے، کوئی حرجہ نہیں، لیکن اصل یہ سترہ کے قریب ہونا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات کوئی مجبوری رہتی ہے، کوئی وجہ رہتی ہے پیچھے آنے کے لیے، تو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سب اللہ کہ بہت دور ہو جائے، جیسے یہاں بعض مسجدوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے مان کے سترہ رکھ لے وہ، یا الگ سے سترہ کیا ضرورت، کسی کھمبے کو سترہ بنا کر کے پڑھ لے، کھمبے ہیں نا مسجدوں میں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز قضا ہونے کا کیلکولیشن، میرے خیال سے ان کے ساتھی کا یہی سوال ہے کہ یعنی کیسے اندازہ لگایا جائے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت صحیح مسلم وغیرہ میں، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، اس میں ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ آدھی رات ہے۔ جی سنن ابو داؤد میں تو صراحت ساتھ ہے، شاید مجھ سے بھول ہے، صحیح مسلم میں ہے لیکن سنن ابو داؤد میں ہے کہ، بلکہ صحیح مسلم میں بھی مجھے یاد رہا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت بتایا نا، ظہر کا، یہ عشاء کی نماز نصف اللیل، اور وہ حدیث بھی دلیل کرتی ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو لاخرت العشاء، میں عشاء کو الی ثلث اللیل اور نصف اللیل تک جو ہے مؤخر کر دیتا۔ تو نماز کا وقت، عشاء کا وقت کیا ہے؟ وہ نصف اللیل ہے، نصف اللیل ہے۔ اب بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ نصف اللیل یہ اس کا وقت مختار ہے، اور بعد کیا اس کے وقت جو ہے مضطر اضطرار ہے، مجبوری کا جو وقت ہے۔ جیسے عشاء کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک سورج پیلا نہ پڑے
یہ اس کا وقت مختار ہے. جب پیلا پڑ گیا تو اگرچہ عشاء کا عصر کا وقت ہے لیکن یہ وقت اضطرار ہے. اب اس کا حساب کہاں سے لگایا جائے گا؟ بہت آسان ہے. سورج ڈوبنے سے لے کر کے طلوع فجر تک کئی گھنٹے ہیں؟ کتنے گھنٹے؟ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک. فجر کی اذان تک کتنے گھنٹے ہیں؟ میں طلوع فجر کر رہا ہوں، اس لیے فجر کی اذان بسا اوقات آدھے گھنٹے لیٹ دیتے ہیں لوگ، ہے نا. تو آپ اس کو نہیں نہ کیجیے. سعودیہ میں نہ دیکھیے، ہمارے یہاں جو ہے اذان کا الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں گھڑی پہ لکھ کے رکھنا رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اعتبار نہیں. اعتبار کیا ہے؟ طلوع فجر کا ہے. تو غروب شمس سے طلوع فجر کو جتنا ٹائم ہے اس کو آپ آدھے حصے میں تقسیم کر دیں. مثال کے طور پر آج کل یہاں آپ کے یہاں مغرب کی نماز کئے بجے ہو رہی ہے؟ 6 بجے ہو رہی ہے، فرض کر لیں فجر 6 بجے ہے، اور فجر کی 4:30 فجر کی 4:30 ہے. اب یہ دیکھیے ادھر کتنا ہو گیا؟ 6 گھنٹے یہ ہو گئے، اور 4.5 گھنٹے وہ ہو گئے. کتنے ہوئے؟ 9:30 10 گھنٹے ہو گئے. یعنی مان لیا 4.5 6 10.5 گھنٹے ہو گئے. اب 10.5 گھنٹے گویا کی 5.25 گھنٹے جہاں پر ہو جائیں گے 11:30 پونے 12 تک، ہے نا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں 12 سے، میں جان بوجھ کی مثال دے رہا ہوں کہ 12 حساب لگانا یہ غلط ہے. 12 حساب لگانا غلط. بعض علاقے مکہ وغیرہ میں ہوگا 12، ہے نا، لیکن یہاں پر اب اس کا آپ حساب لگا لیں کہ 5.25 گھنٹے کتنے ہوں گے؟ پونے 12 ہو جائیں نا، 105 گھنٹے. ہاں 105 پونے وہی ہوں گے، تو اس کا حساب لگا لیجیے آپ. یعنی ایک موٹا سا حساب ہے جی، کہ اتنے گھنٹے لگا کر اس کو آدھے میں تقسیم کر لینا. جتنا وقت اس پہ ہو جائے گا اس کی یعنی وہ آدھی رات میں. جی، بلکہ 11:15 ہوگا شیخ. پونے 12 نہیں، 11:15 ہوگا آدھی رات یہاں کے حساب سے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی ایک لڑکا یعنی اپنے خالہ کی اور دوسری لڑکی اس کی اپنی دوسری خالہ کی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا انہوں نے ایک دن دودھ پیا ہے، دودھ ایک دن یا ایک دفعہ پیا ہے، تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن پینے کے بعد ہی یعنی رضاعت ثابت ہوگی اور اس کے بعد نکاح جائز نہیں ہوگا. تو حقیقت کیا ہے اس میں؟ بھائی دیکھیے 7 دن کی بات تو غلط ہے. البتہ اہل علم کا اختلاف یہ ہے، جمہور اس طرف گئے ہیں کہ تھوڑا یا زیادہ جو کچھ پیے اور 2 سال کے اندر پیے، تھوڑا یا زیادہ جو کچھ پیے اور 2 سال کے اندر پیے تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی. ہمارے بہت سے علماء اہل حدیث بھی اس طرف گئے ہیں. شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ احتیاطاً اسی کو انہوں نے اپنے فتوے میں قبول کیا ہے. البتہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور بہت سے علماء اہل حدیث دیے گئے ہیں، اور راجح قول یہی لگتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینا ہے کہ نہیں، یہ اللہ قرآن مجید میں تھا اور منسوخ ہو گئی یہ چیز، ہے کہ نہیں. اور انما الرضاعۃ من المجاعہ ما فتق الامعاء، یعنی گویا کی بھوک ہو اور اتنا پیے کہ اس سے انسان کو سیراب ہو جائے، اور 5 بار پیے. ایک بار بچہ اپنے من سے لے کر کے چھاتی پہ دودھ پیے اور پھر چھوڑ دے، ایک چھوڑایا نہ جائے اس کو، وہ چھوڑ دے. اس طریقے سے اگر چاہے ایک دن میں 7 بار یا 4-5 دن میں 5 بار پیے گا، ہے نا، تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی. دلیل کے لحاظ سے یہ مسئلہ زیادہ قوی ہے. البتہ احتیاط کے لحاظ سے پہلا جمہور کا مسئلہ کیا ہے، وہ زیادہ قوی ہے. ایک مرتبہ بھی اگر جی بچہ دودھ پی لے جی تو وہاں جمہور کیا کہتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کر پی لے یا صرف ایک گھٹ بھی؟ اگر ظاہر بات ہے وہ اس میں یعنی جسے دودھ پینا کہتے ہیں، ایک آدھ قطرہ چلا گیا جسے دودھ پینا کہتے ہیں. جی یعنی نارمل جو 5 منٹ 7 منٹ جو جی بچہ دودھ پیتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ اپنے طور پر 1 ہی منٹ پی کر کے چھوڑ دے، 1-2 کش لگا کر کے وہ چھوڑ دے اپنا، تو اس کو بھی مانا جائے گا؟ جی ہاں، ان کی جمہور کے نزدیک مانا جائے گا، یا کم سے کم احناف کے نزدیک تو مانا ضرور جائے گا. جی ان لوگوں کی کیا دلیل ہے؟ ان لوگوں کی دلیل ہے قرآن مجید میں مطلق آیا ہوا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح سند سے یہ قول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بعض صحابہ کا صحیح سند سے یہی قول مروی ہے. اب ان لوگوں کو حدیث نہیں پہنچی تھی یا کیا اس کی تاویل ہے، ایک لمبا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی بات ہے کہ جمہور کا قول یہی ہے.
جب دو چیزیں سامنے آئیں تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو بھائی اس کی ایک صورت ہے کہ رشتہ ہو رہا ہے تو اسے پرہیز کرے، لیکن اب رشتہ ہو گیا 10 سال 5 سال اولاد ہو گئی تو اب انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ راجح قول وہی ہے۔ لیکن رشتے کا جہاں تک معاملہ ہے ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے تو احتیاط تقاضا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی نہ کرنا ہی بہتر ہے وہاں پر۔ جی دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت یعنی کس کس سے پردہ کرے گی؟ یعنی اپنے بھتیجا اس میں لکھا ہے، اور انہوں نے آگے لکھا ہے کہ یعنی اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ہر وہ مرد جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے، ہر وہ مرد جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے، یہ ہے کہ یعنی وہ عورت کے اوپر ابدی طور پر حرام نہیں ہے، وقتی طور پر حرام حرمت نہیں ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر جو ہے وہ سالی ہے، وہ وقتی طور پر حرام ہے، ابدی طور پر حرام نہیں ہے۔ بیوی کی خالہ ہے، یہ وقتی طور پر حرام ہے، ابدی طور پر حرام نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ وقتی طور پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے چاچی ہیں، یہ وقتی طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ تو ہر وہ عورت جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ ہے کہ نہیں؟ بھتیجا اس سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی، اس سے پردہ ہے۔ لیکن یہاں جو بھتیجا ہے وہ اس کو بھتیجا نہیں ہے، وہ بھتیجا نہیں، دیور کا جو بیٹا ہے وہ بھتیجا نہیں ہے۔ دیور سے آپ کی شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک شیخ سے سنا، وہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی جو ٹوپی پہنتا ہے، اگر صرف نماز کے لیے ٹوپی پہنتا ہے اور نماز کے بعد اس کو نکال دیتا ہے تو انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے، جبکہ ہم لوگ کی تو عادت یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں نماز کے لیے اور نماز کے بعد ٹوپی نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ کس ماحول میں کس پس منظر میں دیا گیا اس کو پھر سمجھنا چاہیے۔ اب میرے سامنے ان کا فتویٰ نہیں، کس پس منظر انہوں نے دیا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ نماز میں سر کا ڈھکنا یہ بہتر ہے تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یہاں پر آپ کی کیا رائے ہے کہ ٹوپی نکال دینا نماز کے بعد، صرف نماز کے لیے ٹوپی کوئی پہننا؟ حرج نہیں ہے، نماز کے احترام اور تقدیر میں داخل ہے۔ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں دینی مجلسوں میں حاضر ہونا، یہ حاضر ہونا اس کے لیے کیا ہے، یہ شرافت اور اس کا مسلمانوں کی ایک پہچان کے لباس مانا جاتا ہے۔ جی ہاں جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک لڑکا ہے جو ہے یعنی اہل حدیث ہو چکا ہے، لیکن جس کے والدین یعنی گھر والے سے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس خوف سے، کیونکہ وہ ابھی خود کفیل نہیں ہے، لہٰذا نماز کے لیے مسجد اہل حدیث نہیں جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، تنہا میں نماز پڑھ لے، تنہائی میں نماز پڑھ لے یا کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لے، کوشش کرے کہ سنت کے مطابق، اگر جو ہے کسی مجبوری سے کسی وجہ سے وقتی طور پر، دائمی نہیں ہے، وقتی طور پر والدین نہیں کر پا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ معفو عنہ سمجھا جائے گا۔ جی اصل چیز کیا ہے؟ اصل میں دیکھیے مسلک اہل حدیث میں کیا ہے، عقیدے کی درستگی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات سے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو اور کسی مجبوری سے وقتی طور پر وہ بظاہر جو شاعر ہیں سلفیت کے، اہل حدیث کے یا صحیح مسلک والوں کے، اس کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک لمبا سوال تفصیل سے لکھا ہے کہ شیخ محترم آپ نے متعدد ویڈیوز میں نمازوں کو جمع کرنے سے منع کیا اور خاص طور پر بغیر وجہ، مگر صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ جن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر خوف، بغیر بارش اور بغیر سفر کی نمازیں جمع کی اور کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس چیز کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کی تائید کی سلف کی، اور انہوں نے آگے لکھا ہے کہ یعنی ان حدیثوں کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے، لہذا اس کی آپ کیا تشریح فرمائیں گے؟ میں ان سے کہوں گا کہ امام نووی رحمہ اللہ کے بارے دوبارہ پڑھیں، ان کی یہ بات 100% غلط ہے کہ امام نووی نے یہ کہا ہے۔
امام نووی نے کم سے کم اس حدیث کی شرح میں، اللہ عالم کہیں دوسری جگہ میں نہیں کہتا، شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں یہ نہیں کہا ہے، اس حدیث متعلق علماء کے 4 یا 5 قول نقل کیے ہیں۔ ظاہر بات یہ اس کا متحمل نہیں کہ میں بھی کتاب کھول کر کے آپ کو دکھاؤں اور امام نووی نے کیا کہا ہے۔ 4-5 لیکن قول لیکن جس کو امام نووی نے پسند کیا ہے، جس کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض یا اسی قسم کے کسی عذر کی بنیاد پر کیا تھا، ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ اور امام نووی نے لکھا کہ مرض کا جو یہ عذر ہوتا ہے یہ بارش اور سفر سے بڑا عذر رہا کرتا ہے، اس کو مستحسن قرار دیا ہے امام نووی نے، اور اس کے بعد لکھا ہے، جس پر خاموش ہیں اس پر کوئی استحسان کا نہیں کیا، اس کو کہا کہ مستحسن اور اسی کو اچھا سمجھا ہے، لکھا ہے کہ اگر حضر میں بھی کسی حاجت کی بنیاد پر، وہ بھی نہیں کہ بغیر حاجت کوئی حاجت نہیں، گھر میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے، آپس میں گپ شپ ہو رہا ہے، چلو ایسا کریں گے بعد میں جمع کر لیں گے، نہیں، کوئی حاجت ہے اس کی بنیاد پر اگر عادت بنائے بغیر کبھی کبھار جمع کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایک قول نقل کیا ہے۔ لیکن وہ جو آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں میرے بھائی نے کے پاس جو ہے صحیح مسلم کوئی دوسرا نسخہ ہے، یا کہ انہوں نے کسی سے سن کر کے یہ بات نقل کی ہے کہ نہیں، یا ان کو پڑھنے میں غلطی ہوئی، واللہ اعلم۔ میں ان سے کہوں گا دوبارہ جائیں، ہے کہ نہیں ہے، اور صحیح مسلم کے شرح میں دیکھیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت کے مرنے کے بعد ایسا سنا جاتا ہے کہ اس کے بالوں کو یعنی سینے کی طرف ڈالا جاتا ہے تاکہ قیامت کی دن اگر وہ اٹھے تو اس کا سترا یعنی ستر بن جائے۔ یہ کوئی اس کی دلیل نہیں، بالکل جھوٹ ہے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد 3 چوٹیاں بنانی ہے، اور اہل علم یہی بہتر سمجھا کہ پیچھے دبا رہے گا اس کو اوپر آگے ڈال دیا جائے، ہے نا۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت یا مرد کے لیے بالوں کی مانگ نکالنے کا کیا حکم ہے، یعنی کوئی ٹیڑھی مانگ یا بیچ کی مانگ، عورت اور مرد کے لیے دونوں حکم ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرق کو پسند کیا ہے، یعنی یہ درمیان سے، ہے کہ نہیں ہے، اور یہی پسندیدہ۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہ چونکہ ان کی مشابہت کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مشابہت سے منع کر دیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ فرق ہونا چاہیے، درمیان سے ہونا چاہیے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالنے کا طریقہ۔ جی، پھر یہود سے مونیت، آپ جانتے ہیں کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موافقت پسند کی یہود کی، ہے نا، لیکن جب دین مکمل ہوا تو اس سے منع کر دیا گیا۔ بلکہ اگر حافظ بن حجر نے تو شاید 32 ایسی جگہیں نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے اہل کتاب کی مخالفت کی، مخالفت کا حکم دیا ہے۔ تو جب دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو آہستہ آہستہ ان کی مخالفت اور ہر ایک کی مخالفت کا حکم دے دیا گیا تاکہ اسلام کا اپنا ایک تشخص باقی رہے۔ یعنی یہود بیچ میں سے نکالتے نہیں، وہ کنارے سے نکالتے تھے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرق پہلے ایسے کرنے، پھر یہود کی ایسے کرنے کے بعد میں جو ہے جب مکمل ہو گیا تو آپ جو ہے اسی پر باقی رہے، فرق کے اوپر۔ تو کیا حکم بنتا ہے یہاں پر؟ ممانعت کی دلیل ہے یہ چیز، یعنی منع ہو جائے گا کہ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے، مشابہت سے منع فرمایا ہے، تو اسی میں داخل ہو۔ اب ہر مشابہت جو ہے وہ کفر نہیں ہوتی، ہر مشابہت شرک نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، ناپسند ہوتی، ناجائز ہوتی ہے۔ جی، اب یہ انسان کے اپنے جو ہے وہ اس کی بنیاد پر ہوگا۔ آج کل چونکہ اب یہ یہود کی اصل نہیں رہ گئی ہے، اصل کیا ہے، یہ یہود کی کے لیے خاص نہیں رہ گیا ہے یہ اہل کتاب، لیکن پھر بھی یہ چیز مسلمانوں نے عام طور پر کہاں سے لی ہے؟ وہ انگریزوں سے لی ہے، اہل کتاب سے لی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسی طریقے پر ہیں، درمیان سے مال نکال لیں، مرد عورت دونوں۔ جی جی، اگر کوئی نکالتا ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا؟ واللہ عالم، کم سے کم مکروہ کا ارتکاب تو ضرور کر رہا ہے، ناپسندیدہ کام کر رہا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، درمیان سے نکال۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ 2 ستونوں کے درمیان نماز کا حکم کیا ہے، یعنی اگر مسجد میں 2 ستون ہیں، بیچ میں نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس جماعت۔ دیکھیے عام حالات میں منع ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، حضرت انس بن مالک نے بیان فرمایا، کنا نتقی ھذا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال، ہم
ایسا سب بنانے سے، یعنی صفوں کے درمیان، اور بعض حدیث میں بھی آیا کہ نہانی صفو بین السواری یعنی خمبوں کے درمیان کیا ہے وہ سب بنانے سے آپ نے منع کیا، اس لیے کہ سب کٹ جایا کرتی. لیکن یہ ہے کہ مسجد جہاں بہت بڑی ہوتی ہیں اور بڑی مجبوری بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، ہے نا، تو اب اگر ایسا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ، اور ایک یعنی 4 6 8 10 آدمی کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایک آدمی الگ الگ کھڑا ہو رہا ہے. جی ظاہر بات اتنے لمبے اتنے قریب تو کھمبے نہیں ہوتے، لیکن بسا اوقات صرف 2 ہی آدمی ہیں، تو ایسی چیز نات نہیں ہے. اس میں جو ہے 5 6 8 10 آدمی کھڑے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عام حالات میں کیا ہے، اسے ناپسندیدہ مکروہ ہے، یہ منع ہے. یعنی عام حالات میں اگر وہ صف ہے تو اس کو کینسل کر دینا چاہیے، کنسل کر دینا چاہیے، سب میں شامل ہو جائیں. یعنی اس کے پیچھے صف بنا لیں. جی اس کے پیچھے بنا لیں، آگے بنا لیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ سود کا پیسہ کسی مندر یا چرچ وغیرہ میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قطعاً نہیں. شرک اور کفر پر مدد کرنے کے لیے دیں گے آپ؟ جی نہیں دیا جائے گا. بیکار چیز بیکار جگہ جائے. بیکار جگہ کہاں ہے؟ وہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، سب سے بڑا گناہ اور کریں بیکار جگہ ہے وہ؟ خود ہی آپ سوچیں. شرک تو بیکار ہے نا. شرک بیکار ہے؟ بیکار کہاں ہے؟ قباحت اتنا بڑا کبھی ہو بیکار، بیکار تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اتنی بڑی کبھی چیز ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. نہیں، قطعاً نہ دیا جائے. جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے لیے اگر پرفیوم اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہے تو کیا حکم ہے اس کا؟ کوئی حرج نہیں، استعمال کرے، ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. بلکہ اس کے لیے مطلوب بھی، اگر شوہر چاہتا ہے تو مطلوب ہے کہ وہ استعمال کرے. شاید ہمارے بھائیوں کے شبہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں چونکہ وہ ہے الکوہل ہے تو کیا ہے، ناپاک ہے. تو وہ اصل یہ ہے کہ ناپاک نہیں ہے، الکوہل کی ناپاکی پر کوئی دلیل نہیں ہے. جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ سجدے میں اگر رکوع کی تسبیح اگر کوئی پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ عموماً علماء کہتے ہیں کہ واجبات میں سے واجبات کو چھوڑا ہے، لہذا وہ سجدے سہو کرے گا. جی یعنی وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتی؟ نہیں. اجعلوها فی رکوعکم و اجعلوها فی سجودکم. بظاہر یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، کس پر دلالت کرتے ہیں؟ وجوب کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اچھا، سبحان ربی العظیم اس نے پڑھا اور ساتھ میں کوئی دوسری بھی دعا جو ہے رکوع کے لیے خاص وہ پڑھی، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ پڑھ دیا تو تب بھی؟ ہاں، اگر جو ہے اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ہے نا، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو پھر بھی علی کل حنابلہ کے سجدے سہو ہوگا، حنابلہ کے نزدیک. لیکن یہ ہے کہ عام بظاہر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ رکوع سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں میں ہے، اس لیے اس کے لیے انشاءاللہ سجدے تو کافی. حنابلہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حدیث یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ نے کہا اجعلوها فی رکوعکم، تو گویا یہی متعین ہے. اس کے بعد آپ چاہے جو پڑھنا چاہیں پڑھیں. اجعلوها فی سجودکم، گویا یہی متعین ہے، اس کے بعد چاہے جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں. یہ ان کی دلیل ہے. ظاہر بات بظاہر اس کی قوت بھی ہے، اس لیے احتیاط کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. کوئی دعا آپ کو پڑھنی ہے تو 1 بار یا 2 بار کم سے کم جو ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم رکوع سجدے میں پڑھ لینا چاہیے. جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ سجدہ 2 کیا ہم نے یا 1 کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ شک کو ختم کریں اور 2 سجدے، 1 سجدہ اور کر لیں. جی اسی میں سجدہ کرے، پھر اس کا سجدہ تو کرے. بھائی اگر جو ہے وہی سجدے کے موقع پر یعنی سجدہ کی ہے نا، اور جو ہے اسے اب غالب گمان ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا 1 کیا ہے تو دوسرا کر لے، اب سجدے سہو نہیں ہے. لیکن کوئی غالب گمان نہیں ہو رہا، پتہ نہیں 1 کیا ہے کہ 2 کیا ہے، 1 کیا ہے کہ 2 کیا ہے، یعنی بالکل تردد ہے، تو 1 سجدہ سہو کر لے، پھر سجدے سہو کرے گی. فرق سمجھے آپ؟ اگر تبھی اسی جگہ پر بھی اگر شک کو دیکھا جائے گا یا کتنا شک. جی ہاں. اور اگر جو ہے وہ اٹھ کر کے پھر تحیات پڑھنا شروع کر دی، تحیات پڑھنا، اور اسی تردد میں ہے، پھر کچھ دیر کے بعد سوچتی ہے میں نے شاید 1 ہی سجدہ کیا ہے. اب 1 سجدہ کرے گی، 1 سجدہ کرے گی، پھر تشہد نئے سے شروع کرے گی، تب اس کو سجدے سہو کرنا ہوگا. یعنی رکعت پورے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، سلام سے پہلے اگر اس کو آ جا رہا ہے تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اگر اسی سجدے کی جگہ پر اگر شک ہو جائے کہ سجدے شک ہو جائے تو یہی تو ہم نے بتایا، اس کی 2 صورت ہے.
ایک صورت یہ ہے کہ اس کا غالب گمان ہے کہ ایک ہی، تو ایسے میں سجدہ دوسرا کر لے، اس کے لیے سجدہ جب غالب گمان آ گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی، پھر شک ہے، ہوتا ہے نا. اور دوسری صورت رہتی ہے کہ بالکل تردد ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب کیا کرے، ایک ہے کہ دو ہے، تو سجدے سہو کرے، سجدہ کرے ایک دوسرا، اور پھر آخر میں اسی تردد کے لیے، اسی شک کے لیے وہ سجدے سہو کرے گی. اگر کوئی غالب گمان بنا لے تو چلے ہم نے ایک ہی کر لیا، ایک تو پکا ہے نا بھائی. اس تو اسی صورت میں بنا لے گا نا کہ جب کہ اس کا جو ہے کوئی حل نہیں نکل پائے گا، تب وہی تردد کا معاملہ ہے نا. نہیں، اب دو کو چھوڑ ہی دیں گے، ایک تو کریے پکا ہے. بھائی اسی ہم نے کہا کہ ایک اللہ کے بندے یہی فلیطرح الشک، یہی تو ہے نا. ہاں بس. شک کو ہٹا دیا، اسی میں تو سجدے سہو کرنا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ اگر غالب اللہ کے گمان بندے ہے غالب گمان یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے دو کیا ہے نا، ہم نے ایک ہی کیا ہے، لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک ہی کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں بین السجدتین کی دعا بھی نہیں یاد آ رہی کہ ہم نے پڑھی ہے. دوسرے سجدے میں کیا تو ہوتا ہے انسان کو غالب گمان، دوسرا سجدہ کرے گا اور سجدے سہو نہیں اس کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، اب ایک مانے کہ دو مانے. اب ایسے میں فلیطرح الشک ہے نا، شک کو دور کر کے اس کو ایک مانے، دوسرا سجدہ کرے اور آخر میں سجدے سہو کرے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی نیک عمل پہلے سے اس کی اگر نیت نہیں ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ نیک کام بہت زیادہ ہے، فائدے کا ہے، تو بعد میں جب اگر ٹچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں، اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کو پہلے اگر سے اسی ثواب ملے عمل گا؟ کے درمیان میں ہے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو پورا ثواب ملے گا. لیکن عمل ختم ہو گیا ہے، اس نے کیا ہے نا، تو اب یہ چیز ہے کہ وہ لائق ثواب نہیں ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر نماز میں جیسے سورہ کی ترتیب ضروری نہیں ہے، تو اسی طریقے سے کیا آیات کی ترتیب بھی ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی فلاں جگہ سے کچھ آیتیں، پھر فلاں جگہ سے کچھ آیتیں اگر ہم نماز میں پڑھنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ ایک سورت کی آیتوں کی ترتیب ضروری ہے، فرق سمجھیں، ایک سورت کی آیتوں کی ترتیب ضروری ہے. یہ سورہ بقرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلی آیت میں آیت الکرسی، پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھا اور دوسری رکعت میں جو ہے ان فی خلق السماوات والارض پڑھ لیا ہے نا، یا ایھا الناس بدو پڑھ لیا. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی البتہ ایک سورت کی آیتوں میں ترتیب ضروری ہے. البتہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ آل عمران کی کوئی آیت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ بہتر نہیں ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سورتوں کی ترتیبی طریقے سے یہ بھی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ چلتے پھرتے یعنی جو قرآن مجید ہم کو یاد ہے، جو آیتیں یا صورتیں یاد ہیں مختلف جگہ سے، یعنی مکمل صورت یاد نہیں، یہاں سے کچھ یاد ہیں، کچھ وہاں سے یاد ہیں، ان سب کا پڑھنا کیا حکم ہے؟ اور اگر پڑھتے ہوئے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، اگر زبانی پڑھ رہے ہیں تو وضو ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر یہی اس کو یہی یاد ہے اتنا، اور وہ قرآن کے قرأت کی فضیلت سے جو ہے وہ مستفید ہونا چاہتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جہاں جتنا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو کچھ قرآن تمہیں میسر ہو اس کو پڑھو، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک بے نمازی بھائی کسی بہن کا نکاح کے لیے ولی بن سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی بے نمازی کا کافر ہونا یہ متفق علیہ نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پر جو بے نمازی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، عموماً کچھ لوگ ایسے نہیں ہوگے لیکن عموماً ہے، کچھ پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ایک آدھ موقع ملا تو ایسے لوگوں پر کفر کا حکم لگانا کیا ہے، ایک مشکل کام ہے نا. تو ایسا ہے تو ولی بن جائے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے اندر پڑھنے میں اگر شک ہو جائے، یعنی غلطی کا امکان ہو جائے، اور ہم نے دوسری سورت بھی شروع کر لی ہے، تو کیا دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے سورہ فاتحہ کو؟ دوسری رکعت شروع ہو گئی ہے. نہیں، دوسری سورت ضم سورہ انہوں نے شروع کر دی. ہاں دیکھیے، اس سلسلے میں ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو چاہیے کہ زیادہ وسوسے کو جگہ نہ دیں، زیادہ وسوسہ اس کو کام میں نہ لائیں. اگر ایسی تمام چیزوں میں انسان کو غالب گمان کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اگر اس کا گمان غالب یہی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے نا. لیکن اگر غالب گمان ہے، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھڑے ہوئے بغیر سوچے ہوئے بھی سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے، اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ بے نمازی لڑکے سے نمازی لڑکی کا نکاح جائز ہے یا نہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر لڑکا توحید والا ہو اور رشتہ ہو چکا ہو. دو صورت ہے، بے نمازی ہے اور کون سی توحید اس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ کون سی توحید اس کے اندر؟ سوچنے کی بات ہے، کون سی توحید ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ کہتے رہے کوئی بات نہیں ہے، توحید تو ہے. کون سی توحید ہے اس کے اندر؟ پکا مجرم ہے وہ. اس کے اوپر بڑے بڑے علماء کفر کا فتویٰ لگا رہے. آپ لوگ کہتے ہیں تو اس کا عقیدہ صحیح ہے. کون سا عقیدہ صحیح ہے اس کا؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ توحید کے اوپر ہے اور بے نمازی ہے. بے نمازی جو ہے موحد نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی توحید ہے؟ خود ہی سوچیں. عبادت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ خود ہی سوچیں. عبادت کا لا الہ الا اللہ سب سے بڑا مظہر عبادت کا نماز ہے کہ نہیں نماز؟ اور وہی نہیں پڑھتا ہے تو کون سی توحید اس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ تو علی کل حال جائز کا دو معنی ہے. ایک جائز کا معنی تو یہ ہے کہ آیا نکاح ہوگا کہ نہیں نکاح ہوگا، منعقد ہوگا. اور ایک جائز کا معنی یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ والدین جو اس کے دماغ گنہگار ہوں گے. تو اگر یہ معنی جائز کا ہے تب تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ناجائز ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کر دیں تو نکاح ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا. جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی SSMS سیریز 420.